اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. میں حیران ہوا سن کر. اب آدمی کو یعنی جس کو پتہ ہو اس کے ذہن میں تو جواب فوراً آ جاتا ہے. اب جواب آتا ہے لیکن اگلے بندے کی تو ویڈیو ہے، بندہ خود تو فوت ہو گیا، اب اس کو بندہ کیسے جواب دے؟ اب اس نے کیا اعتراض کیا؟ کہہ رہے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب آگے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع کو قائل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مجمع کو قائل کرنے کے لیے بار بار ایک بات کو دہرانا، پھر مجمع سے پوچھنا، پھر اپنی بات مجمع پر ڈالنا، پھر پوچھنا. اس سے مجمع اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں جی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ وہ انکار کر رہا ہے کہ یہاں مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس نہیں ہے. وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے. اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن جو برکت والا ہے. تو خانہ کعبہ مسجد حرام اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا فرمایا. اور یہاں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی. تو وہاں مسجد حرام میں بھی برکت کا لفظ اور یہاں مسجد اقصی میں بھی ماحول کی برکت کا لفظ. تو قرآن پاک دونوں مسجدوں کا جو ذکر کر رہے ہیں اس کی صفت برکت ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد حرام میں بھی برکت ہے اور مسجد اقصی کے دائیں بائیں ماحول میں بھی برکت ہے. اب آگے وہ مجمع سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بتاؤ کہ اس وقت، یعنی اس وقت کی قید لگا دی 1400 سال بعد کی، کہ بتاؤ اس وقت جو برکتیں ہیں وہ مسجد اقصی کے دائیں بائیں ہیں یا مسجد نبوی کے دائیں بائیں؟ اب مجمع تو ظاہر ہے ایک دم کہے گا کہ مسجد نبوی کے دائیں بائیں، اس لیے کہ مدینہ پاک کی جو برکتیں ہیں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. تو گویا مجمع کو اس نے قائل کر دیا کہ مسجد اقصی سے یہاں مراد مسجد نبوی ہے، بیت المقدس نہیں. یہ انکار ہے، صاف قرآن کا انکار ہے. اور اس کو غلط فہمی کیا لگی؟ غلط فہمی یہ لگی کہ برکت سے اس نے مراد دنیا کی چیزیں سمجھ لی، یعنی جو دنیاوی ساز و سامان ہے، آسائش ہیں، آرام ہے، چونکہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ملتی ہیں لہٰذا یہ برکت ہو گئی. حالانکہ برکت سے مراد یہاں دینی برکت ہے. دینی اصطلاح میں برکت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو مسجد اقصی کا دائیں بائیں ہے، پورا علاقہ شام کا، فلسطین کا، اس کو ارض الانبیاء کہتے ہیں اور مدفن انبیاء کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہاں سب سے زیادہ تشریف لائے ہیں. تو برکتیں تو وہاں ہیں. الغرض میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مختلف قسم سے طریقہ واردات. اور پھر دوسرا انکار اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ جی دیکھو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہاں تو مسجد کوئی تھی ہی نہیں، مسجد اقصی وہاں تھی ہی نہیں، لہٰذا اس سے مسجد اقصی مراد نہیں. تو فوراً ذہن میں بات آئی کہ بھئی مسجد اقصی تو نہیں تھی، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئے کیا وہاں مسجد تھی کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے؟ وہاں پر بھی تو نہیں تھی مسجد. تو اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے آدمی قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو جو مفسرین محدثین نے سمجھایا ہے اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. اپنی عقل استعمال ضرور کرے، ایسا نہیں ہے کہ عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن عقل وہاں تک استعمال کریں جہاں تک درست رہنمائی کریں. اور جب عقل قرآن حدیث کا انکار کرنا شروع کر دے پھر عقل کو چھوڑ دیں، قرآن حدیث کو تھام لیں.